رضا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے، کسی پیر کا قول، صوفی کا قول قرآن اور حدیث پہ اگر آپ کو بھارا لگے تو کلمہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ کفر اسی کا نام ہے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی ہو وہ بنے گا تب جب شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے قرآن و حدیث کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، مثلا غوث پاک سے بڑا پیر ہے کوئی؟ سوچ کے بتائیے، آپ نے اس سے بڑا کوئی پیر سنا ہے؟ غوث اعظم سے بڑا پیر، لیکن مزاج دیکھیے کیا ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، آپ جانتے ہی ہیں نا، 40 سال عشاء کے وضو سے، اس سے بڑا کوئی صوفی ہے تو لائیں۔ لیکن اب اسی صوفی کو عالم ہونے کو دیکھیں، روزانہ 18 پیریڈ غوث پاک خود پڑھاتے ہیں۔ کتنے؟ 18 پیریڈ پڑھانے والا عالم ہے، ایک کے نہیں، ہر علم کے الگ الگ پیریڈ، ڈیلی 18 پیریڈ، اس کو کہتے ہیں پیر۔ گلے میں موتی، گلے میں مٹکے، وہ جو کیا ہوتے ہیں من کے لٹکا لینا جناب، حالت غیر کر دینا، یہ دیکھ پہنچے ہوئے ہیں جناب۔ یہ بڑے صوفی ہیں، جو منہ سے کہہ دے ہو جاتی ہے۔ وہ اجے تے دجال نہیں آیا، وہ تے کمینہ جنت بھی نال چکی پھرداؤنا ہے، اپنی جہنم بھی نال لئی پھرداؤنا ہے۔ ایسے ایسے شعبدہ باز پیر آ گئے، ماشاءاللہ۔ میرے پیر کو دیکھو، پھونک مارے کیل نکالتا ہے، کیل پھوکے مارا نل کیل نکل دن، اندرو کیل نکل۔ خدا کا خوف کرو، اتنا دین سے دھوکا، اندر سے کیا نکل رہے ہیں؟ کیل نکل رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، حضور نے نکالے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے کسی نے پھونک مار کے نکالے؟ مولا علی نے؟ ہولی ہولی بولو۔ غوث پاک؟ یہ نواں تماشا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، دنیا اکٹھی بیٹھی ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی جماعت کا بھی انتظار کیا ہے؟ کبھی جماعت کا بھی یوں انتظار کیا کہ جماعت ہوگی نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے بندو، دھوکے میں نہ آؤ، دھوکے میں۔ اوہ بزرگوں نے کیا کہا؟ آگ پہ چلے، پانی میں تیرے، ہوا میں اڑے، شریعت کا تارک ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، پیر بولیے پیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھونک مارتا ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے ٹھیک ہو جانا۔ اگر یہ دلیل رکھو گے نا تو پھر دجال کے آنے کے ماحول کو تم کیسے انداز سے سمجھو گے؟ وہ مارے گا، مردے کو زندہ کرے گا، اور کیل نہیں کٹے گا، صرف پھوکے مار کے لنگڑا سے ٹھیک ہو گیا، پھوکا مار کے منجی تے بندہ لے گیا ٹھیک ہو گیا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں ایسے پیر کو منت ترلے کر کے، حکومت پاکستان سے کہتے ہیں ایسے پیر کو ہائر کرے، غریباں دے پیسے بچاوے، روزانہ ایک ہاسپٹل دا وزٹ کراوے، شو 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 کرتا جائے اور مریضوں کو شفا ملتی جائے۔ میرا خیال ہے ناراض ہو گئے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ شو کیا مرید کو ماشاءاللہ۔ اچھا کچھ تو ایسے بھی بے حیا جاہل ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ سوندے ہی نہیں پیر ہو رہی، میں کہا پیر ہے کہ جن نے سوتے ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تماشے نہ گھڑو، نعت خانوں کو ہائر کرو، نقیبوں کے جاہل نقیبوں کا لشکر ہائر کرو، وہ کہیں کلندر ہے، یہ صوفی ہے، یہ عارف ہے، ایسے ایسے مزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ بتائیں امام علی الحق کا نام سنا ہے؟ ہولی بولو۔ نکا پیر سی کنے کیل کڈے انہوں نے ہیں؟
کنے مریضاں انہوں نے جناب انج کیتا اس سے کم تے لگ گئے مریضاں. اوے پیر کل نہیں کٹ دے. پیر لوگوں کے دل جوڑتے ہیں, گنبد خضرا کے مکین سے شریعت مطہرہ پر عمل پیرا کرواتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جا ہولی بولو. اس لیے خدا را اس معاملے کو دھندا نہ بناؤ, دھندا نہ بناؤ. غوث اعظم, واہ کتنا بڑا پیر ہے. غوث اعظم کتنا بڑا پیر ہے. آپ دیکھیں کہ اچھا صرف پیر ہی نہیں, کچھ پیر ایسے تقریرہ مولویاں دا کم ہے. چبلا پیر دیکھ غوث پاک, یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے. اور غوث پاک کی خطابت دیکھو, اتنا بڑا خطیب ہے, 3 4 جنازے اٹھتے ہیں اجتماع سے. اتنا بڑا پیر ہے. اور تاثیر کون نے, کس نے دی؟ رسول کائنات نے لعاب دہن مبارک چٹوائی, مولا علی نے لعاب دہن مبارک چٹائی. نگاہ جدھر کرتے ہیں پھر کمال ہی کمال ہوتا ہے. کیسا کمال ہے. آپ کے لخت جگر نور نظر سیدنا عبد الرزاق فرماتے گئے, بابا جی حج پہ گئے نا, مجھے کہہ گئے تو نے جمعہ پڑھانا ہے. میں جمعہ پڑھاتا, لوگ سبحان اللہ بھی ایسا کہتے. اچھا کوئی ان کو چس نہ آتی نا خاص. اگلے جب بابا جی آئے, میں نے کہا بابا جی لوگوں کا مزاج بھی عجیب ہے. اچھا یہ مزاج بھی تو اپنا اپنا ہوتا ہے نا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے تقریر تو میں بھی کرتا ہوں. غوث پاک آئے, خطبہ شروع کیا. خطبے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ رات میں نو بھوک لگی سی, عبد الرزاق دی اماں نے میرے لئی انڈا بنانا شروع کیتا. انڈا ڈگیا, انڈا ٹوٹ پیا. انی گل کی تھی تے مجمع دیاں چیخاں. یہ کوئی بات ہے؟ لیکن کیونکہ اثر ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. تائب ہوتے ہزاروں کے لوگ, ہزاروں لوگ توبہ تائب ہوتے, ہزاروں لوگ دین پڑھتے. اس لیے اللہ کا خاص کرم ہے. ہم یہ کہتے ہیں پیرو اساں تے تواڈے بالاں دے نوکر ہاں, لیکن ڈرامہ بازی نہ کرو, دھوکہ نہ کرو. پیر دی قبر تے کروڑا روپے لواؤ, جدو نماز دا ٹائم ہوئے تے پیر دے مزار دے نزدیک مسجد چ نہ پیر ہوئے تے نہ نمازی ہوئے. لتر بڑے پہن گے پیر جی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تماشا نہ بناؤ پیری مریدی کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا پیر, 40 سال عشاء کے وضو سے, حالی بولو, عشاء کے وضو سے 18 پیریڈ ڈیلی, 27 سال فتوہ دیا, 27 سال فتوہ دیا, 33 سال مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی. کتنا؟ 33 سال حدیث مبارک پڑھائی. اچھا پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جاہلوں کی مزاج وکھرے. ماشاءاللہ پیر دا پتر ہے نا, بنو پگڑی دو جناب, مالک بن گیا ہر شہدہ. لیکن غوث پاک کیڑا پیر ہے؟ پہلے سن لیں کون سا پیر ہے. اماں ولیہ, ابا ولی, دادا ولی, دادی ولیہ, چاچا ولی, چچی ولیہ, ان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی ولیہ, اس بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ غریب نواز. ولی سارا ٹبر. آگے سنو, یہ تو ہے خاندانی بیک گراؤنڈ. ان کا اپنا مزاج کیا؟ ابا کہتے گئے خواب آئی, میں نے دیکھا آفتاب نبوت ہزاروں صحابہ میں چمک رکھے گئے. حضور نے مجھے قریب بلایا, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست قریب آؤ. میں قریب ہوا, میرے کریم نے قریب کر کے کہا تو روتا ہے راتوں کو کہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اٹھ کے رو. پیر کا درد تو ہوتا ہے نا, پیروں والا ہوتا ہے نا.
پیر روتا ہوا رات کو دین کے لیے روتا گئے، وہ دیکھتا ہے کہ گلشن اجڑ لگا گئے، حالات کس جانب جا رہے ہیں، پیر خاموش نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھتا ہے کہ گلشن اجڑ رہے، یہ ہوتی ہے اس کی اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، اس کو گلشن اجڑتا نظر آتا گئے، لبرلزم کے طوفان کو، سیکولرزم کے طوفان کو وہ دیکھتا گئے، فحاشی بڑھ رہی ہے، اریانی بڑھ رہی ہے، پیر اس کے لیے کوئی رول پلے کرتا گئے، ہاتھ چمانے پہ نہیں لگا رہتا، وہ سوچتا گئے اللہ نے آپ کو انڈسٹری دی، فیکٹریوں کے مالک کو، دکانوں کے مالک کو، آپ کے ہوتے ہوئے دکان اجڑنی شروع ہو جائے، راتوں کی نیند، بولیے آپ کو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، آپ کہیں گے جمع پونجی لگائی ہے، کاروبار بیٹھ رہا ہے، میرے نبی کے غلاموں آپ کی جمع پونجی کاروبار پہ گئے، دکان اجڑتی ہوئی، فیکٹری ختم ہوتی ہوئی، ادارہ تباہ ہوتا ہوا آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، او پیرو عالمی دنیا پہ اسلام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا گئے ہو، تم تو ہٹے کٹے ہو، کبھی راتوں کو رونے والے معین الدین اجمیری، امام علی الحق، سید جماعت علی، شاغل آسانی، کب یہ مزاج پیدا کرو گے؟ کیونکہ اب دین محمدی پر عجیب کیفیت ہے۔